یہ سورت الضحیٰ ہے، مکی ہے اور 11 آیتیں ہیں۔ نزول میں 12 ہیں اور ترتیب میں 93 ہیں، اور سورت نہایت اکثیر ہے روٹے ہوئے کو راضی کرنے میں۔ مغرب کی دونوں سنتوں میں سورت والضحیٰ پہلی میں اور علم نشرح دوسری میں پڑھ لی جائے تو روٹا ہوا راضی ہو جائے گا، اللہ اس کو جلدی محبت دے دے گا۔ اور یہ سورت 11 مرتبہ اور سورت قریش 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کیا جاتا ہے اور دعا مانگی جاتی ہے، خطرناک دشمن سے نجات ہو جاتی ہے۔ یہاں سے 22 صورتیں ہیں اور 22 کی 22 تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اکثر میں 3 مقامات ہیں۔ تفسیر قرطبی، روح المانی اور دیگر معتبرات میں ہے کہ والضحیٰ سے اخیر تک جب سورت ختم ہو جاتی تو حضرت فرماتے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سلف صالحین ختم قرآن جب بچہ کرتا تو والضحیٰ سے پڑھتا، اب بعد میں پھر الم تری کیف سے اور آج کل کافرون پڑھتے ہیں۔ 15 بچے ہو تو 15 کو ملا کے پڑھوا دیتے ہیں۔ عالمگیری میں لکھا ہے بچوں کا سورت میں ملا کے پڑھنا ممنوع ہے، مکروہ ہے، جلد پنجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ، قسم ہے دن کی ضیاء پاشیوں کی۔ جمال آرائے محمدی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تابان چہرہ۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھانے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے زلف تھے سر کے، اسے پیچھے ڈال لیتے تھے، دیر تک علماء کرام کے سر کے بال رہے، اب جا کر گنجے نکل آئے۔ مفتی محمود صاحب ایک عالم کو دیکھ کر بہت ناراض ہوئے کہ تم نے مجھ سے دور حدیث کیا ہے اور تو سر منڈا کے وہ آلو اور انڈا بناتے۔ حضرت مفتی صاحب عمر بھر پٹے رکھتے تھے اور صرف عمرے اور حج میں حلق کرتے تھے، کیونکہ وہاں حلق کثر سے افضل ہے۔ تو کہتے ہیں ضحیٰ سے مراد جمال آرائے محمدی، اور رات سے مراد حضرت کے زلف مبارک ہے، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ دن کی روشنی بھی گواہ ہے اور رات کے اندھیرے بھی جب چھانے لگے وہ بھی گواہ ہے۔ ما ودعک ربک وما قلع، نہ تو چھوڑا ہے آپ کو آپ کے رب نے، نہ آپ سے ناراض ہوئے۔ آپ کی خدمت میں کچھ دنوں تک وہی رک گئی تو ایک کافر عورت تھی مکہ میں، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شیطان آتا تھا وہ روٹ گیا، ناراض ہو گیا، اس پر یہ تسلی آئی ہے۔ قلا یقلی کے معنی آتے ہیں ناراض ہونا، جیسے غلا یغلی، انی لعملکم من القالین من المبغضین۔ اور قال یقیل کے معنی آتے ہیں سونا، قال زید تحت الشجرہ فنقض وضوء، اور قال یقول قولا۔ ودع یودع تودی کے معنی ہے رخصت کرنا، ایک افے دست سا دو بازو، ہم تودی یک دیگر بکنی۔ ان لم امت یوم الوداع تاسفا لا تحسبونی فی المودۃ منصفا۔ نہیں چھوڑا ہے آپ کو آپ کے رب نے، نہ آپ سے ناراض ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آخرت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے۔ دیکھیں حضرت نبی اور رسول ہے بلکہ مرسل ہے، وہی آپ پر آئی، قرآن آپ پر نازل ہوا، ایمان آپ پر ضروری، نجات آپ کی وجہ سے ہوگی، اتباع آپ کا فرض ہے، مکہ و مدینہ سب آپ کے مراکز ہے، لیکن فرمایا آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخرت کیا چیز ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب دے دے گا آپ کو آپ کا رب، پس آپ خوش ہو جائیں گے۔ گزشتہ صورت میں ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔
فرمایا ان قریب آپ کو رب خوش کر دے گا. حدیث میں ہے میری تمام امت جب تک داخل جنت نہ ہو میں خوش نہیں ہوگا. الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا نہیں پایا آپ کو یتیم پس ٹھکانہ دیا. اول حضرت عبد المطلب بہت مہربان تھے اور پھر ابو طالب. ووجدک ضالا فہدی، اور پایا آپ کو محبت میں کھویا ہوا پس تسلی نبوت دی. ضال وہ گمراہ کو کہتے ہیں، گمگشتے کو، لیکن یہ اس موقع پر استعمال ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کی محبت میں ایسا فریفتہ ہو کہ اس کو کوئی نظر نہ آئے. مولانا روم نے اس کی مثال دی ہے. مولانا روم نے کہا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور مجنون جو ہے نا لیلا 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 کرتے ہوئے دوڑ رہا تھا. تو نمازی نے نماز کے بعد پکڑ لیا، میرے آگے گزر رہا ہے، دیکھتا نہیں. کہا کدھر گئے؟ کہ یہاں نماز پڑھ رہا تھا. اور تو نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتا ہے اور میں لیلا کی محبت میں تجھے نہیں دیکھ رہا ہوں. عشق مولا کم کے از لیلا بود، وہ خدا کی محبت لیلا سے بھی کم ہے. تو رب العزت کی محبت میں محو ہونا. ووجدک ضالا فہدی، اور پایا آپ کو محبت میں ڈوبا ہوا پس تسلی ہدایت دی. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کئی تقریر کر رہے تھے. کسی عیسائی نے خط لکھا کہ آپ کے نبی کو قرآن میں ضال کہا، تو انہوں نے مختصر المعانی کا وہ شعر پڑھا جس میں ضال اور سلم دو درختوں کا نام آیا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے حضرت جب غار حرا جاتے تھے تو ایک طرف ضال کھڑا تھا، ایک طرف سلم کھڑا تھا. یہ دو پودے ہیں. ووجدک ضالا، آپ وہاں ضال کے پاس تھے، فہدی آپ کو وحی کی. بہت بڑے خطیب اور علامہ وقت ہے نا، چٹ پٹ شعر پڑھ لیا. اور عیسائی جو تھا وہ عربی اشعار کا حافظ تھا، وہ سر یک دم نیچے کر کے بیٹھ گیا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تو ضال یعنی ان پودوں اور درختوں کے پاس محنت کرتے تھے، میں نے آپ کو نبوت اور وحی کی اور سارے جہان کا امام بنا دیا. ووجدک عائلا فاغنی، اور پایا آپ کو تنگ دست پس مالدار بنایا. شروع عمر سے جبکہ حیات مبارک 25 سال تھی، مکہ مکرمہ کی مالدار ترین اور عفیف ترین خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مہربان ہوئی اور آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا. آپ نے قبول فرمایا اور اس سے آپ کو تمول حاصل ہوا. آیت میں بشارت ہے مالدار سسرال کی، اور آیت میں بشارت ہے کہ آدمی بیوی کے مال سے بھی مالدار ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نے پوچھا تھا کہ میں اگر عبداللہ ابن مسعود کی دوسری بیوی سے جو بیٹے ہیں وہ بہت تنگ دست ہیں تو ان کو خیرات دے سکتی ہوں؟ تو حضرت نے فرمایا لکے اجران، 2 اجر ملیں گے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک غربت کا. ان کے ہاں ایک بات مشہور ہے جی، داماد گھر جا کر کے سسرال کے ہاں اگر رہنے لگے تو کہ جی گھر داماد بن گیا، اور تمام دنیا بھر کے عیوب و قبائح رشتوں میں جمع کرتے جو بیان کرنے کے نہیں، جو نہایت ایک کمینگی کی ایک حرکات ہے. اور یہ جیسے قرآن فخر سے ذکر کرتا ہے کہ حضرت آپ کتنے تنگ دست تھے اور ایک مالدار عورت آپ کے نکاح میں آئی اور مال کی پریشانیاں ختم ہو گئی. چنانچہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نکاح سے پہلے تو آپ تجارت کرتے تھے، لیکن خدیجہ کے ساتھ نکاح کے بعد آپ نے دنیا کا کوئی کام نہیں کیا. اللہ اکبر. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم کے ساتھ سختی نہ فرمائے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور وہ جو مانگنے والا ہے اس کو جھڑکیے نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے آپ کے اوپر اس کو بیان فرماتے رہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ہے، اور نبوت کا بیان جو آپ نے کیا ہے اس کو حدیث کہتے ہیں.
تو حدیث فحدث سے نکلی ہے،